السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل ایس کے نیوز میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین, آج سپریم کورٹ کے لارجر بینچ 5 رکنی لارجر بینچ نے 2 کیسوں کی اہم سماعت کی اور لارجر بینچ کے جو سربراہ تھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ایک تو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے جو کیس تھا, جو مرگلہ ہلز کی پہاڑیوں پہ جو کرشنگ کی جاتی ہے اس کے حوالے سے کیس تھا, اور دوسرا کیس جو تھا وہ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو نے سی او کی جو تعینات تھی اس کے حوالے سے اور پائلٹس کے حوالے سے کیس تھا. تو آج ایک بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جو پہلے کیس میں یعنی ماحولیاتی والے کیس میں, جس میں اسلام آباد میں جو لوکل گورنمنٹ ہیں, بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ فعال نہیں ہیں, وہ کام نہیں کر رہا, اور اس کی وجہ سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ چونکہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ورزی ہے, لوگوں کا بنیادی حقوق ہے کہ وہ مقامی حکومتوں کے تحت جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ کام کریں. تو اس کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ اس کے حوالے سے جو ہے ایم سی آئی میٹروپولیٹن سٹی اسلام آباد کا جو ادارہ ہے, انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن میں, انہوں نے یہ سفارشات کیبنٹ کے حوالے کر دیے. لہٰذا اب ناؤ دا بال از ان دا کورٹ ان دی فیڈرل گورنمنٹ کہ اب وہ اس کی نوٹیفیکیشن جاری کرے. تو آج سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہے, وفاقی حکومت کو کہا ہے کہ جلد ایک ہفتے میں یہ نوٹیفائی کر دیں یہ جو رولز ہیں. اس کے علاوہ جو پی آئی اے کا جو کیس تھا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. میرے ساتھ بہت ہی سینئر جرنلسٹ ناصر اقبال صاحب ہے. ناصر اقبال صاحب کا تعلق کسی تعارف کے محتاج نہیں, یہ ڈاؤن سے. ناصر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. تو ناصر صاحب, آج جو پہلا ایشو لیتے ہیں جو کہ بلدیاتی حوالے کے حوالے سے تھا اور جو ماحولیاتی کے حوالے سے تھا, تو اس کے بارے میں کورٹ میں آج آپ نے پوری کارروائی ہم نے دیکھی. تو اس کے بجائے کہ میں خود بتاؤں تو یہ اچھا ہوگا کہ تھوڑا آپ بھی بتا دیں کہ آج جو پہلا جو آرڈر تھا جو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے تھا اور جو بلدیات کے حوالے سے تھا, اس میں کورٹ نے کیا ڈائریکشن دی اور کیا ہوا کورٹ کے اندر؟ اچھا سہیل صاحب, سپریم کورٹ نے بیسیکلی جب انہوں نے یہ جب ٹیک اپ کیا نا انوائرمنٹ کا, تو ایک دم چیف صاحب کو خیال آیا کہ اسلام آباد جو کہ فیڈرل کیپٹل ہے اس میں تو لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں. تو اس پہ انہوں نے پوچھا بلا کے جو چیئرمین سی ڈی اے بھی ہیں اور چیف کمشنر بھی ہیں عامر رحمان صاحب, کہ عامر احمد صاحب سے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کیوں ہونی. ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ فیبرری 2021 میں یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ختم ہو جائے گا, لیکن جو میئر صاحب ہیں وہ انہوں نے تمام اپنے جو فنکشنز ہیں وہ سی ڈی اے کو ٹرانسفر کر کے وہ ریزائن کر کے چلے گئے. تو اس میں انہوں نے یہ روڈ بلڈنگ سے لے کے تمام جتنے بھی جو تھا اہم سیوریج کے حوالے سے اور جو چیزیں وہ بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے سارے معاملات سارا کچھ انہوں نے دے دیا ہے. سروائے اب ان کے پاس ڈیتھ وہ رجسٹریشن اور برتھ رجسٹریشن اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو سینیٹری کے کام ہے وہ ہے. تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ ڈپٹی میئر کی جگہ ان کو بلایا جائے. تو ڈپٹی میئر کو بلایا گیا. تھوڑی دیر وہ نہیں تھے کورٹ میں, وہ تھوڑی دیر بعد آئے. پھر آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ایک آنا بھی نہیں ہے, ایک نہ کوئی چمنی بھی نہیں ہے, اور ہم ویسے بیٹھے ہیں آفس میں, ہم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کام ہے نہیں ہمارے پاس, نہ فنڈز ہیں, تو ہم بس ایسے ہی ہے. تو اس پہ کورٹ نے بڑا وہ ناراضگی کا اظہار کیا, ریگریٹ کیا کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ یار ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے, پاکستان کا کیپٹل ہے, سٹی ہے, اور اس میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ وہ اپنے الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے ہی گورن ہو. اور جو کیونکہ الیکٹڈ آرمی کو عام لوگوں کے پرابلمس کا پتہ ہوتا ہے, جو کہ بیوروکریسی وہ بھی ٹھیک ہے, کام تو وہ بھی کرتی ہے, لیکن وہ عام جو لوگوں کے مسئلے ہیں وہ اصل میں ان کا تو فائلوں کا سلسلہ ہے نا, وہ فائلز موو کرتی رہتی ہیں. جو کہ الیکٹڈ ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, وہ چاہے تو بہت سارے بائی پاس کر سکتا ہے بہت سارے کام جلدی کروانے کے لیے, کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ کام ضروری ہے. تو اس سلسلے میں پھر ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل ہیں ساجد الیاس بھٹی صاحب, ان کو بلایا گیا اور ان سے کورٹ نے ان کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ایک ہفتے کے اندر جو رولز بنے تھے اس کو نوٹیفائی کر دیں, تاکہ یہ تو پتہ لگے کہ نا کہ ایم سی آئی کا کیا فنکشن ہے, سی ڈی اے کا کیا فنکشن ہے. تو اب دیکھیں ایک ہفتے کے بعد کیا ہوتا ہے, لیکن لگ یہی رہا ہے کہ جو کمشنر صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا, جو چیئرمین سی ڈی اے بھی ہیں, کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ ٹیمپریری ہے اور یہ صرف 6 مہینے کی ہے. تو اور پھر انہوں نے پوری ایک لسٹ بتائی کہ ہم نے بہت سارے کام شروع کر دیے ہیں, اس میں ٹوائلٹس بھی بنا رہے ہیں, اس کے علاوہ
جو ہے پارکنگ ختم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو نئی بلڈنگز آئیں گی ان کی اپنی پارکنگ بنے گی. یو ٹرنز ختم ہو رہی ہیں اسلام آباد میں, پیڈسٹرین بریجز بن رہے ہیں, اور اس طرح کے اس کے علاوہ یہ ہے کہ مارگلا ہلز پہ جو ہوٹلز ہیں ایک منال کے ساتھ کچھ کو تو انہوں نے روکا ہے. اس کے علاوہ جو سیویج کے جو نالوں میں جو پانی جاتا تھا وہ پہلے ضائع ہو جاتا تھا, زمین جذب کر لیتی تھی. وہ کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی کریں, وہ بھی شروع کر رہی ہے. کہہ رہے ہیں ابھی تو ابھی 10% شروع کیا ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ بھی بڑھے گی. اس کے علاوہ ویٹ لینڈس میں بھی انہوں نے پانی کی جو ویسٹ پانی ہے اس کو کلین کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. تو لسٹ انہوں نے بہت ساری گھما دی ہے. اچھا ناصر صاحب, سوری, اعتزاز احسن صاحب اور قلب احسن صاحب جو کہ کرسٹنگ اسٹون کے جو فیکٹریز ہیں ان کی ایک طرف سے جو پیش ہوئی, آج ان کو کورٹ نے بڑا وہ کیا. اصل میں ہوا یہ کہ وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ایک تو آپ ہمیں پارٹی بنا لیں, کیونکہ وہ ڈفرینٹ کرشنگ جو اسٹون جو کرشرز ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری جو اکوپمنٹ لگا ہوا ہے وہ مارگلا کے جو گرین ایریا ہے اس کے اندر نہیں آتا, ہم بفر زون سے بھی باہر ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے کہا نہیں, ہماری ججمنٹ ہے کہ جو یہ گرین ایریا ہے, یہ جو مارگلا ہلز ہیں, یہ جو آپ بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, انہیں کہنا ہے کہ ہم نے ان کو اسی طرح رکھنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے آپ کو اجازت دی نا تو کل جو ہے آپ لوگ جو ہے پہلے درخت کاٹتے ہو, اس کے بعد اس کو خشک کرتے ہو, اس کے بعد وہ بیرن ہو جاتا ہے, پھر آپ اس میں کرشنگ شروع کر دیتے ہو, تو یہ آہستہ آہستہ آپ سارے پہاڑ کھا جائیں گے. تو انہوں نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے, ہم نے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہم نے خوبصورت شہر دینا ہے, ان کے لیے ان کا خیال رکھنا ہے. اور پھر یہ لنگز ہیں, یعنی کہ جو اسلام آباد میں جو آکسیجن آپ کو اتنی بھرمار ہے ماشاءاللہ, وہ ایک تو درخت ہے, اوپر سے یہ پہاڑی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں تو ہم کسی بھی صورت میں ہم چیف جسٹس صاحب نے کہا نا کہ اس ایشو کو ہم نے ہی ریز کیا اور اسی کو ہم نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم کہہ رہے منہ میں نوالا ڈالا تو واپس تو ہم نہیں جا سکتے, نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کسی بھی صورت میں ہم مارگلا کے اوپر کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہوٹل کیسے کھل گئے اور یہ وہاں ہر قسم کی ایکٹیویٹی کیسے شروع ہو گئی, یہ اور اب وہاں ریزورٹس بھی بن رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ تو ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو گرین جو کہتے ہیں وہاں بہت ساری جو پرندوں کے اور جو وائلڈ لائف ہے, کہتے ہیں آپ وہ بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں, وہ بھی چند رہ گئے ہیں اسلام آباد میں, وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں کسی بھی صورت میں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے, ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے ہر صورت میں. یہ بالکل انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو مرضی کر لیں. ہاں یہ صرف اجازت دی ہے کریشرز کو کہ وہ اپنا جو سامان ہے وہ اٹھا لیں, اور اگر انہوں نے کوئی مٹیریل تیار کر دیا تو اس پہ بھی آرڈر آئے گا. وہ کورٹ کی ڈائریکشن آئی تھی نا, اس ڈائریکشن کے بعد انہوں نے ساری مشینری وغیرہ ضبط کر لی تھی. تو اب اعتزاز نے کہا کہ وہ مشینری تو ہمیں دے دیں, کیونکہ وہ کروڑ روپے کی مشینری. اور ایک اور انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ اگر گورنمنٹ کوئی نئی سائٹ ڈیولپ کرتی ہے جہاں اسٹون کریشنگ ہو تو ہمیں پریفرنس دیجیے. تو انہوں نے کہا وہ ہم دیکھیں گے, لیکن اب اس پہ آرڈر آیا نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے, یہاں سے آپ اپروو ہی ہوں گے. اور لیکن ان کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا, ڈسمس کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے پروٹیکشن کرنی ہے اور یہ ایشو ہم نے اٹھایا. اور اعتزاز نے ایک موقع پر اور بھی کہا کہ وہ ایک والے حصے سے ہمیں کام کو, نے کہا اگر ایک والے حصے سے ہم نے دے دیا تو پھر پورا جو ہے نا آپ قبضہ کر لو گے. ایک اور بھی کہا تھا کہ سی پیک جو ہے نا اس کو جو بن رہا ہے اس کے لیے جو لائم اسٹون ہے وہ یہاں سے ہی آتا ہے, اور یہاں کی کوالٹی کا انہوں نے کہا جو مرضی ہو وہ بہت ساری جگہ ہیں. یہاں جو ٹپوگرافک وہ جو ہے ایکالوجی ہے اور جو جس قسم کی زمین ہے یہی کوالٹی آپ کو دوسری جگہ بھی. اعتزاز صاحب نے مختلف حربے استعمال کیے لیکن کورٹ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا ناصر, جو دوسرا جو اہم ایشو تھا یعنی سی او جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کا جو CSO کی تعیناتی تھی, اور دوسرا جو پائلٹس آپ کو پتہ ہے کہ پھر پوری دنیا میں ہماری سروس بند ہو گئی ہے, خاص کر یورپ میں بند ہو گئی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی آج کیس تھا. اور وہ ارشد صاحب جو نام ہے CEO صاحب, ایک تو نعیم بخاری صاحب ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, ارشد صاحب کو جو ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کو. ایک تو نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اب وہ ایئر مارشل نہیں رہے, تو اس لیے اب وہ بن سکتے ہیں MD PIA کے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ ہم PIA کا بہت برا حال ہو چکا ہے کیونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے ویسے ہی بند ہے, پھر اوپر سے جو لائسنس کا ایشو آ گیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو امپورٹنٹ جو پورٹس ہیں یعنی UK میں USA میں ہمارے جہاز نہیں اتر سکتے, تو ہمیں کارگو کا بھی نقصان ہو رہا ہے, ہم کارگو بھی لے کے نہیں جا سکتے. تو فنینشلی بہت ہی بری حالت ہے. تو اس لیے اب ہم جو نئی جو پالیسی ہے اس کے تحت کچھ بندوں کو والنٹری ریٹینچ کر رہے ہیں, اور نہیں, لیکن سپریم کورٹ کا کہنے کا تھا مقصد تھا کہ آپ بندے نکال دیں گے پھر نئے اپوائنٹ کر دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کارپوریٹ اینٹی کو چلانا کوئی مذاق نہیں ہوتا, تو پروفیشنلزم چاہیے, آپ اس طرح چلائیں.
اور خاص کر جب آپ کیونکہ انٹرنیشنل سطح پہ آپ جاتے ہیں جہاں ہمارے جہاز آپ نے جاتے ہیں کمپلیٹ کرنا ہے. کمپلیٹ کرنا ہے اور کمپیٹنگ آپ نے کمپٹیشن کرنی ہے تو لہٰذا جو ارشد ملک صاحب ہیں ان کو کہا کہ آپ کو تو مطلب ہے بہت زبردست کام کرنا چاہیے آپ نے کیونکہ ایسرٹ کرنا پڑے گا. دوسرا انہیں بتایا گیا کہ تقریباً 141 کے قریب ایشو تھا لائسنس کا کل تعداد جو پائلٹس کی تھی اس میں سے تقریباً 110 جو ہے وہ ہو گئے ہیں. باقی کچھ 110 کلیئر ہو گئے, کلیئر ہو گئے, کچھ کی پینڈنگ ہے, 2 کی کچھ کی پینڈنگ ہے, کچھ سسپینڈ ہو گئے ہیں, کچھ وہ ناٹ فٹ فار جاب ہیں. تو 110 ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا بڑا نقصان ہوا ہے ہمیں. یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جعلی ڈگریز ہیں, اس سے پی آئی اے کو بہت نقصان ہوا ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے انٹرنیشنل جو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ ہم جہاز نہیں اتاریں گے ہمارے ایئرپورٹس پہ. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم چاہیے ہمیں اس کو تاکہ ہم اس کو وہ رپورٹس انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. ان کا یہ آئی واش ہے رپورٹ میں آپ نے کیا دیا ہے. وہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں آپ کچھ بھی نہیں لکھا اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ہمیں بزنس پلان دیں, اس میں بھی وہ بھی نہیں ہے. جسٹس اجاز احسن نے کہا کہ ہم نے آپ کو آرڈر میں کہا تھا کہ آپ ہمیں بزنس ریوائول پلان دے دیں کہ آپ کیسے ریوائو کریں. وہ بھی اس نے تو آپ نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا. تو یہ کیسی رپورٹ ہے, ریجیکٹ کر دیا. اور پھر پائلٹس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں اس میں شامل. تو یہ تو کوئی کسی قسم کی بس نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, یہ عجیب قسم کی آپ نے رپورٹ دے دی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا ٹائم مانگا ہے. ٹائم میں خیال میں اس کا انہوں نے دیا, ٹائم کا کوئی ڈیٹ نہیں اناؤنس کیا کہ اب نیکسٹ ہیئرنگ کب ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ رپورٹ دینی ہے, اس کی ساری ڈیٹیلز بتانی ہے دوبارہ. اور نہیں بخاری نے وہ بھی بتایا کہ چیئرمین بنے لیکن کہہ رہے فری آف کاسٹ میں. ہاں انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی وی کا چیئرمین تو بن گیا ہوں لیکن میں والنٹری ہوں. میں نہ کوئی تنخواہ لے رہا ہوں, نہ میں کوئی گاڑی لے رہا ہوں, نہ میں نے کوئی ڈرائیور لیا ہے. ایون جو میرے آفس میں کافی بنتی ہے یا چائے بنتی ہے سب اپنے آفس سے لاتے ہیں, سب میرے اپنے خرچے سے ہو رہا ہے. اور میں جو صرف بندوں کو نکال سکتا ہوں, میں نے اپوائنٹمنٹ کرنا. وہ کہنے کا مقصد تھا کہ وہاں بہت کانٹریکٹ پہ لوگ تھے اور بہت ہیوی سیلریز تھی. اور 15 لاکھ جو ایم ڈی تھے وہ 22 لاکھ تھی, 22 لاکھ تھی. اور کام کچھ بھی نہیں تھا. اور پی ٹی وی مستقل لاس پہ جا رہے ہیں. جب آپ لاس میکنگ اینٹیٹی ہو تو پھر آپ اتنی ہیوی پیمنٹس نہیں کر سکتے. اور یہ جتنی سیلریز ہیں یہ پر منتھ ہے, میں نے پر ایئر نہیں بتائی. تو اس پہ وہ سپریم کورٹ نے کہا چلیں آپ دیکھیں کیا کر سکتے ہیں. تو کہہ تو یہی رہے ہیں کہ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ ہاں اس میں ایک اور بھی پوائنٹ آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ جسٹس اجاز احسن نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ چیئرمین بن گئے تو آپ کیا پریکٹس کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں پاکستان بار کونسل سے آج میری میٹنگ ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا ہے تو اور لوگوں سے بھی کہا, تو انہوں نے کہا 6 مہینے تک تو آپ کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے, اس کا فائنلائز ہو جائے گا کہ وہ. بہت شکریہ ناصر جی. اب دیکھا یہ جائے گا کہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ کیونکہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتے ہوئے ڈیٹ نہیں, اور وہ پہلی بھی وہ تو ڈسپوز آف ہو گئی. اب دیکھنا یہ کہ جو کہ اسلام آباد کے اہم جو کہ فیڈرل کیپٹل ہے اور یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو اب وہ چونکہ جو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ اس کے جو ایم سی آئی کی جو میٹروپولیٹن سٹی آف اسلام آباد جو ہے اس کے جو رولز ہیں وہ ہمیں آپ جلد سے جلد اس کو نوٹیفائی کریں, اس کو پبلش کریں تاکہ یہ بلدیاتی ادارے جو کہ اسلام آباد میں کام کر سکے, جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں عوامی نمائندے, تاکہ وہ کام کر سکے, تاکہ ان کو پھر فنڈ مہیا ہو تاکہ وہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کام کرے. کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹس ہے اور کسی پہ اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا لوگوں کے بنیادی حقوق کا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ناصر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.